طلاق کیوں بڑھتی جا رہی؟ عدم برداشت، ٹالرنس نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی سوشل میڈیا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ڈیلی 100 سے زیادہ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں 4 سے زائد طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ مرد گھر کا افسر ہے مگر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا۔ بیوی شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے، جو میں چاہوں گی وہی ہو، چاہے کچھ ہو جائے، میری بات میں فرق نہ ہے۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ کچھ اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ پہلے مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں شیطان کا زیادہ قرب وہ حاصل کرتا ہے جو زیادہ فتنے برپا کرتا ہے، زیادہ گناہ کراتا ہے۔ اب شیطان کے جو لشکر ہیں ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، شیطان کہتا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اور لشکر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی نہیں کر دی، سیپریشن نہیں کروا دی۔ یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ طلاق بہت سارے فسادات کی جڑ بن جاتی ہے، اور جو ناحق زوجین میں یعنی شوہر بیوی میں جدائی کی کوشش کرتا ہے وہ بھی شیطان کی طرح مجرم۔ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا، بے راہروی پھیل رہی ہے۔ استغفر اللہ، مرد کا دھیان دوسری عورت کی طرف، اور عورت بھی اسی چکر میں بہہ جاتی، گھر اجاڑ دیتی۔ طلاق کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت، ٹالرنس نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی سوشل میڈیا ہے۔ اس سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کا زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے۔ اور تھرڈ ریزن، کوئی فرد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، پھر جھگڑے ہونے لگتے ہیں، پھر طلاق تک نوبت آتی ہے۔ جو یہ بھڑکاتے ہیں نا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب وہ ساس ہے، سسر ہے، دوست ہے، جو بھی غلط۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاوند بیوی میں، ہسبینڈ اور وائف میں فساد ڈالنے کی صورتیں، عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں بیان کی جائیں تو عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو، تعویذ گنڈے، استغفر اللہ، یہ بھی حرام ہے۔ اب کیا چاہیے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی محتاط رہیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، گھر کا فرد ہے یا باہر کا۔ اگر کوئی بیوی کے سامنے شوہر کی برائیاں بیان کرے یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں کرنے لگے، انہیں چاہیے کہ حکمت عملی سے روک دے۔ غیبت کرنا گناہ، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، چغل خور ہیں، یہ تو محبتوں کے چور ہیں۔ ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھیں، اور کوئی آپ کو نیگیٹو بات، منفی بات پہنچائے تو بغیر ثبوت کے یقین نہ کریں اور دل میں بھی میل نہ لائیں۔ امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے رائٹس، حقوق جو ہیں اس پر نظر رکھیں، اس کو پورا بھی کریں۔ یہ بھی نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ عورت کو اپنی خادمہ سمجھ لے، اپنی کنیز سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکمیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مگر ساتھ میں یہ بھی ارشاد ہوا وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ مرد گھر کا افسر ہے مگر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا ہے۔
میرے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دے، ضروری مسائل سکھائے، کھانے پینے کا لحاظ رکھے، کبھی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر کرے، مار پٹائی پر نہ آ جائے، ضد پیدا ہوتی ہے، باتیں الجھ جاتی ہیں۔ اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے، جو میں چاہوں گی وہی ہو، چاہے کچھ ہو جائے، میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی جائز خواہشات کو پوری کرتی رہے، اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔